السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اہلاً وسہلاً ومرحبا بكم. آپ سب کا عربی لغت کے دروس کے سلسلے میں پھر سے استقبال ہے، اور انشاءاللہ آج کے درس میں ہم انا سے جو متعلق جو چیپٹر ہمارا انشاءاللہ آج ہم وہ چیپٹر کو کریں گے، درس جو ایکچوئل درس ہے. اور میں اپنی اسکرین شیئر کرتا ہوں. تو انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم لیسن پہ آتے ہیں واپس، اور امید ہے کہ آپ نے جو ہوم ورک آپ کو ملا تھا انشاءاللہ آپ نے ان آیتوں پہ غور و فکر کیا ہوگا، تدبر تفکر، اور اس سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں انشاءاللہ آپ امید ہے کہ آپ نے جو ہے دیکھی ہوگی. تو زیادہ وقت ضائع نہ کرتے ہوئے ڈائریکٹ بک پہ ہی آتے ہیں، یعنی آج کا درس کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ. الدرس الاول پہلا لیسن جو ہے وہ انا سے متعلق ہے، اور ہم نے جو انا اور اس کے اخوات لعل بہت ساری چیزیں جو پچھلے درس میں دیکھی. تو آج کے درس میں ہم اس درس کا آغاز کرتے ہیں. ہاشم کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاشم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جیسا کہ ہم نے بک 1 میں الحمدللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اسی طرح سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا انالیسس الحمدللہ ہم نے جو ہے بک 1 میں مکمل کیا تھا. تو امید ہے کہ آپ کو یہ انالیسس اب بھی یاد ہوگا، آپ کے ذہنوں میں ہوگا یہ. ٹھیک ہے، تو چلے میں انشاءاللہ میرے خیال سے معین بھائی ہے. معین بھائی السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شیخ. جی معین بھائی آپ سے آپ اس کا انالیسس کریں پلیز. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس کا السلام السلام مبتدا ہے. ٹھیک ہے، السلام مبتدا ہے. مبتدا علیکم جار و مجرور شبہ جملہ خبر. مبتدا ہے، علیکم جو ہے وہ جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے. اس کو ہم ایسے ڈینوٹ کرتے ہیں، جار مجرور شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے. واو حرف عطف. واو حرف عطف ہے. ٹھیک ہے. رحمت اللہ. رحمت اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مبتدا وہ ہوا مضاف. ہاں مبتدا تو ایکچولی آ گیا، تو اس کو ہم کہتے ہیں معطوف ہو گئے. معطوف ہو گیا. کیونکہ مبتدا السلام پہلے ہی مبتدا آ چکا ہے، تو اس کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ معطوف ہے السلام. جی ٹھیک ہے. مضاف اور یہ مضاف بھی ہے. لفظ الجلالہ مضاف الیہ. اور لفظ الجلالہ یہ مضاف الیہ. و برکاتہ معطوف. اور اسی طرح سے برکاتہ بھی معطوف ہوگا السلام پہ، کیونکہ یہ بھی ایکچولی مبتدا ہی ہے. تو یہ برکاتہ معطوف ہے اور یہ مضاف بھی ہے، اور اسی طرح سے ہو جو ہے وہ مضاف الیہ. جی ٹھیک ہے. تو السلام مبتدا، یہ ایکچولی اس طرح ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم وبرکاتہ علیکم. تو اس کو الگ الگ نہ کہتے ہوئے سمپلی آواز چلی گئی. وائس نہیں ہے.
हेलो जी जी। जी हाँ, बताइए। अब आई आवाज। तो जी ठीक है, तो इसका मतलब है कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, यानी आप पर अल्लाह की सलामती है, उसकी रहमतें और उसकी बरकतें हो। ठीक है। जी। अल्लाह मदद से। और उसके बाद मुदर्रिस पूछता है फिर वालेकुम। जवाब में जी, वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वा हर्फ रहमतुल्लाहि। अत्फ, अलैकुम खबर मुकद्दम। जी, अलैकुम जो है जार मजरूर शिबू जुमला खबर खबर मुकद्दम। मुकद्दम। जी। ठीक है। और अस्सलाम अस्सलाम मुबतदा मुअख्खर। मुब्तदा मुअख्खर, ये क्यों? क्योंकि खबर पहले है और मुब्तदा बाद में, इसीलिए हम इसको जी। खबर मुकद्दम कहते हैं और मुब्तदा मुअख्खर। ठीक है। और उसी तरह रहमतुल्लाहि से व रहमतु, बरकातहू मातूफ हो। ये भी मातूफ होगा अस्सलामु पे, और बरकातु भी मातूफ होगा अस्सलामु पे। हाँ, ठीक है। तो ये टोटल मिलाकर हुआ वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी। ठीक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने बुक 1 में पहले भी किया था, उम्मीद है कि आपको आप सबको ये याद भी होगा। एक और जो कायदा था वो ये था कि मीम के ऊपर सुकून हो और उसके बाद सुकून हो। तो ये कायदा है अरबी का कि ला इल्तिकाउ साकिनैन, यानी दो सुकून नहीं मिलते। ला इल्तिकाउ इल्तिकाउ साकिनैन, ला इल्तिकाउ साकिनैन, यानी दो सुकून नहीं मिलते, तो इसलिए हम इसको कॉम्पनसेट करने के लिए मीम पे दम्मा लगा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाता है वालेकुमुस्सलाम। ठीक है। ये एक कायदा है। एक मिनट। जी क्लास है। ठीक है। तो जी ये ला इल्तिकाउ साकिनैन की वजह से हम इसको यहाँ पर मीम पे दम्मा लगा देते हैं। और दो तीन और कायदे हैं, उसको हम जैसे अभी आएगा तो इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। तो एक बार फिर से एनालिसिस पूछा है किसी ने, तो मैं बता दूं, आप इसको नोट करते चलिए। ठीक है। अस्सलामु यहाँ मुब्तदा है, मुब्तदा क्योंकि इससे जुमले की शुरुआत हो रही है। और अलैकुम जार मजरूर शिबु जुमला खबर, यहाँ तक तो क्लियर है। जार मजरूर शिबु जुमला खबर, सिंपल। आप पे अल्लाह की सलामती, सिंपल। उसके बाद जो वाव हर्फ अत्फ के बाद जो सिमिलर तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, बार बार ये ना कहते हुए कि रहमतु मुब्तदा, तो इसको हम बार बार ये ना कहते हुए हम इस तरह कहते हैं कि रहमतु मातूफ है अस्सलाम पे, यानी इसका फंक्शन या इसकी जो जुमले में हैसियत वो बिल्कुल अस्सलामु की तरह, यानी ये भी मुब्तदा ही है। उसी तरह से बरकातु को जब हम मातूफ कहते हैं तो इसका मतलब ये भी मुब्तदा ही है। ठीक है। तो बार बार एक ही चीज़ को दोहराते हुए ना दोहराते हुए हम सिंपली कह देते हैं मातूफ है इस पे, यानी इसका जो हुक्म है वही हुक्म, अस्सलामु का जो हुक्म था वही रहमतु का भी हुक्म है, और इसी तरह बरकातु का भी हुक्म। तो इसलिए अस्सलामु मुब्तदा, अलैकुम जार मजरूर शिबु जुमला खबर, रहमतु फिर से मातूफ, और ये मुदाफ भी है। ठीक है, ये मुदाफ है और लफ्जुल जलाला मुदाफ इलैह। और ये बरकातु मुब्तदा यानी मातूफ मुब्तदा व हुवा मुदाफ और हु मुदाफ इलैह। उसके बाद है वालेकुम अस्सलाम, ये हमने किया वालेकुम, और यहाँ पे हमने बताया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो ये भी बिल्कुल सिमिलर है। अलैकुम यहाँ खबर पहले है, इसीलिए हम इसको कहते हैं खबर मुकद्दम। खबर मुकद्दम यानी खबर मुब्तदा से पहले, और ये मुब्तदा बाद में है, इसलिए हम इसको कहते हैं मुब्तदा मुअख्खर। ठीक है। और फिर से अब देखें व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो फिर से बार बार ये ना कहते हैं कि ये खबर मुब्तदा मुअख्खर है, ये मुदाफ मुदाफ इलैह, तो हम इसको कहते हैं ये मातूफ है अस्सलामु पे, यानी ये भी मुब्तदा मुअख्खर है और ये भी मुब्तदा मुअख्खर है। ठीक है। तो इस तरह से हम इसका एनालिसिस करते हैं, यानी वालेकुम अस्सलामु
وعلیکم رحمۃ اللہ وعلیکم برکاتہ، اس طرح سے جیسے ہم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم وبرکاتہ علیکم۔ امید ہے یہ چیز کلیئر ہو گئی ہوگی اب انشاءاللہ۔ جی برکاتہ مرکب اضافی ہی ہے، یعنی یہ مضاف بھی ہے اور ہو مضاف الیہ، مضاف اور ہو مضاف الیہ، یعنی اس کی برکتیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایکسپلینیشن، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، امید ہے کہ یہ چیز کلیئر ہو گئی ہوگی اب آپ کو۔ توصیف، جی توصیف کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آتے ہیں اس جملے پہ۔ ہاشم، ہاشم کہتا ہے کیف حالک یا استاد، کیف حالک یا استاد، ہاؤ آر یو، یا آپ کا حال کیسا ہے یا آپ کیسے ہیں اے میرے استاد یا اے استاد۔ تو کیفا تو ہمیں پتہ ہے حرف استفہام ہے، یعنی سوال پوچھنے کے لیے جملہ استعمال تھا کیفا، یعنی کیسا، ہاؤ، ہاؤ جسے ہم کہتے ہیں کیسا۔ حالو یہ مضاف ہے اور کا مضاف الیہ، حالو کا آپ کا حال، ٹھیک ہے۔ یا حرف ندا، استاذ منادا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے لعلک بخیر، اب یہاں پر ہمارا جو ہے ٹاپک شروع ہوتا ہے لعلہ کا، انا کا۔ تو لعلہ کیا ہے؟ لعلہ کون بتا سکتا ہے لعلہ کیا ہے؟ لعلہ توصیف، حرف توقیر، جی لعلہ جو ہے حرف کیا ہے؟ حرف توقیر، حرف اشفاق، ہاں حرف اشفاق، ترجی ہے یہاں پر، ترجی، یعنی لعلہ جو ہے یہ ہم نے جو پڑھا تھا لعلہ، یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے الترجی، ترجی کہتے ہیں امید کو، ٹھیک ہے، ہوپ، اور ایک ہے اشفاق یعنی ڈر۔ تو اس جملے میں آپ بتائیں کہ یہ لعلہ ترجی کے لیے استعمال ہوا ہے یا اشفاق کے لیے استعمال ہوا ہے؟ ترجی کے لیے، ترجی کے لیے، یعنی یہاں پر آپ یہ امید کر رہے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، یعنی امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ترجی کے معنی میں ہے، ترجی یعنی امید کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ تو لعلک بخیر، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اور لعلہ ہمیں پتہ ہے لعلہ کیا ہے، لعلہ حرف ترجی یا اشفاق، یا اسے ہم کہتے ہیں لعلہ انا کی بہن ہے، یعنی لعلہ من اخوات انا، اخوات انا، یعنی لعلہ جو ہے انا کے سسٹرز میں سے ہے نا، تو اس لیے یہ اسے ہم کہیں گے لعلہ من اخوات انا، یا لعلہ کہہ لیں کہ لعلہ حرف ترجی کہہ لیں۔ اور یہ نصب اور یعنی حرف نصب بھی ہے، یعنی اپنے اسم کو منصوب کرتا ہے اور خبر کو مجرور کرتا ہے، جیسا کہ انا کا انا جیسے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اب ہم اس کو انالائز کریں گے، تو لعل پلس کا، اس کو میں ایک بار کلیئر کر دیتا ہوں، لعل پلس کا، تو لعل کو ہم کہیں گے حرف ترجی و اشفاق، جو بھی کا جو ہے اسم لعل، اسم لعل، جیسے انکا تھا نا، انکا، اسی طرح سے لعلک، پرہیپس امید ہے کہ آپ، جیسے انکا بے شک آپ، بے شک تم، یا بے شک تم، یا امید ہے کہ تم یا آپ۔ تو اسم لعل ہے یہاں پہ کا کیا ہے؟ ضمیر متصل اسم لعل منصوب، کیونکہ لعل اپنے اسم کو کیا کرتا ہے؟ منصوب کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کا جو ہے، کا کی ضمیر یہ ہمیشہ ایسے ہی یعنی مبنی ہوتی ہے، تو اس لیے ہم اسے کہیں گے اسم لعل فی محل نصب، یا ابھی آپ سمپلی کہہ لیں منصوب، ٹھیک ہے، کیونکہ لعل کا اسم منصوب ہوتا ہے۔ اور خبر کہاں ہے لعل کی؟ تو با حرف جر خیرن اسم مجرور، اسے ہم کہیں گے جار مجرور شبہ جملہ خبر لعل، خبر لعل، اور خبر لعل کیا ہوتی ہے؟ توصیف لعل کیا معین بھائی؟ جی خبر لعل کیا ہوتی ہے؟ مطلب مرفوع منصوب مجرور کیا ہے؟ اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ مجرور،
خبر خبر لعلہ کی خبر، اسم انا کی خبر یا لعلہ کی خبر مرفوع مرفوع ہوتی ہوتے مرفوع مرفوع. یہاں پر یہ جار مجرور شبہ جملہ یہ خبر لعلہ فی محلی رفع ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی مرفوع کی جگہ پر ہے وہ، جسے ہم کہیں گے فی محلی رفع، یا بھی آپ سمپلی کہہ لیں مرفوع فی محلی رفع خبر لعلہ. ٹھیک شیخ ہے جی بولیے معین بھائی. یہ لعلہ میں بھی تو کا جو ہوگا وہ فی ہوں، محل فی نصبین ہوگا محل نا. نصبی ہوگا. ہاں وہ فی محل نصبین ہوگا. یہ کا پہ فتحہ دے کر آپ یہ نہ سمجھے کہ لعلہ کی وجہ سے یہاں پر فتحہ آیا ہے، یہ ایکچولی کا کی ضمیر ہے نا. اب اگر یہاں پر لڑکی ہوتی تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں لعلکی. ٹھیک ہے، لعلکی بخیر. تو اس کیس میں بھی یہ فی محلی نصبن ہی ہوتا، کیونکہ ضمیر متصل ہمیں پتہ ہے سارے کے سارے کیا ہے مبنی. مبنی. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے لعلک بخیر، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہے. تو یہ ہے لعلک بخیر. اب آتے ہیں اگلے جملے کی طرف. المدرس، ٹھیک ہے، المدرس. اس سے پہلے بی خیرن میں تنوین کیوں ہے؟ کیونکہ یہ نکیرہ ہے. خیرن، خیرن نکیرہ تھا، با لگا دیں تو بی خیرن ہو گیا. اب آپ اس کو یہ دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ یہ مرفوع کیوں نہیں ہے، یہ فی محلی رفع ہے. ٹھیک ہے، یہ مرفوع کی حالت میں ہے. کیوں مرفوع کی حالت میں ہے؟ کیونکہ یہ خبر لعلہ ہے. جیسا اسم انا مرفوع ہوتا ہے، اس طرح سے سوری اسم انا منصوب ہوتا ہے اور خبر انا مرفوع ہوتا ہے. تو چونکہ لعلہ اس انا کی بہنوں میں سے ہے، سسٹرز آف انا میں سے ہے، تو وہ بھی ایسا ہی کام کرے گا جیسے انا کام کرتا ہے. یعنی انا اپنی اسم کو منصوب کرتا ہے اور خبر کو مرفوع کرتا ہے. تو یہاں پر ظاہراً آپ کو دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ یہ مجرور حالت میں، لیکن یہ مرفی محلی رفع ہے. یہی میں نے یہاں پر لکھا، یعنی یہ مرفوع کی حالت میں. کیوں؟ کیونکہ یہ خبر لعلہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہے یعنی اس جملے کا لعلہ کا بخیر کا انالیسس. اب ہم آتے ہیں اگلے جملے کی طرف. الحمدللہ جواب ہے الحمدللہ. تو اب پھر سے وہی سوال کہ الحمدللہ، یہ ہمیں پتہ ہے کہ الحمد کے اندر جو ہے ساری کی ساری تعریفیں شامل ہیں. اس الف لام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ استغراق. کسی کو یاد ہے؟ استغراق. الاستغراق. اس کو ہم کہتے ہیں الاستغراق للجنس. استغراق للجنس، یعنی اس میں ساری کی ساری تعریفیں جو ہیں شامل ہیں، شامل حال. ٹھیک ہے، الاستغراق للجنس، یعنی جب الحمد کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے سب کی سب تعریفیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خاص ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ اکثر اچھا یہ کیوں ہے کہ جب بھی سوال پوچھا جائے، یعنی مسلمان سے جب بھی آپ سوال کرتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں، کیا حال ہے، تو سب زیادہ تر یا اکثریت ہم جواب دیتے ہیں الحمدللہ میں. کیونکہ مومن کا معاملہ بھی جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذاک لاحد الا للمؤمن ان اصابتہ سرا شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضرا صبر فکان خیر اللہ. یعنی حدیث میں ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اور یہ کسی اور کے ساتھ نہیں، صرف مومن کے ساتھ یہ معاملہ خاص ہے. جب اسے کوئی اچھی بات پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس کے لیے اس کو اس میں خیر ہے اس کے لیے. اور جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے، اور اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے. تو الحمدللہ علی کل حال، جسے ہم کہتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ہے. تو اسی لیے الحمدللہ، اور ہمیں پتہ ہے الحمد میں تمام کی تمام تعریفیں جو ہیں شامل ہیں. تو الحمد یہاں پر مبتدا ہے کیونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے، اسم سے شروعات ہو رہی ہے، اسم کی پہچان الف لام ہے. اور للہ لام حرف جر، لفظ الجلالہ اسم مجرور، جار مجرور، شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے، یہ مبتدا اور یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے، تو یہ بہت سمپل ہے، ہم نے پہلے بھی کیا تھا الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آتے ہیں ہم اپنے اگلے جملے کی طرف. وَكَيْفَ حَالُكَ أَنْتَ يَا ہاشم. اور اب ٹیچر پوچھ رہا ہے ہاشم سے کہ اب تمہارا حال کیا ہے. یعنی یہاں انتا ایک ایکسٹرا انتا آیا ہے، انتا کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی آپ لا سکتے ہیں. یعنی اگر آپ سمپلی پوچھتے وَكَيْفَ حَالُكَ يَا ہاشم، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ اے ہاشم تمہارا حال کیا ہے. یا اگر اور سٹریس دینے کے لیے ہم انتا ایک ایکسٹرا انتا بھی یوز کرتے ہیں ضمیر متصل کے ساتھ ساتھ، جیسے وَكَيْفَ حَالُكَ أَنْتَ يَا ہاشم، یعنی اور آپ کا حال کیسا ہے آپ کا او ہاشم. ٹھیک ہے،
دونوں کا معنی سیم ہے. جواب ہے انا احبک، نہیں سوری، ٹیچر ہی کہہ رہا ہے کہ انا احبک کثیرن یا ہاشم، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اے ہاشم. ٹھیک ہے، کہ وہ ٹیچر کا بہت خاص اسٹوڈنٹ ہوگا، اس لیے ٹیچر کہتا ہے انا احبک کثیرن یا ہاشم. ٹھیک ہے، کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. کثیرن بہت زیادہ، احبو یعنی میں محبت کرتا ہوں. وہ محبت کرتا ہے، اس کا کیا ہے؟ ہی لفظ. اس کے لیے عربی میں کیا ہے؟ یہ ایکچولی فعل ہے. ٹھیک ہے، جیسے یحبو، یحبو. ٹھیک ہے، اور ہم سب محبت کرتے ہیں، نحبو، نحب اللہ، یعنی اس کو آپ ایسے کہیں کہ ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں. نحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور لا يحب اللہ، اس طرح سے واللہ لا يحب من کل مختال فخور. تو ٹھیک ہے، اللہ محبت نہیں کرتا، یعنی یحب ہی لفظ، نحب وی لو، ہم محبت کرتے ہیں، اور اسی طرح سے احب آئی لو. ٹھیک ہے، تو احب کا آئی لو یو او ہاشم، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. تو یہاں پر یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اسم سے شروع ہو رہا، تو یہ انا مبتدا ہے. خبر کہاں ہے عبداللہ؟ خبر کہاں ہے؟ السلام. وعلیکم السلام. خبر کہاں ہے؟ خبر کا زمین. انا مبتدا ہے، یہ تو پتہ ہے. خبر کہاں ہے؟ یہ ایکچولی یہ جملہ فعلیہ ہے. یہاں سے چونکہ جملہ فعلیہ شروع ہو رہا ہے نا، تو یہ احب کا کثیرن یا ہاشم، یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے وہ خبر ہے اس جملے کے لیے، یعنی یہ مبتدا کے لیے یہ پورا خبر ہے. اب اس جملہ فعلیہ کے اندر میں آپ دیکھیں احبو ہے، تو احبو کا مطلب ہوتا ہے آئی لو، جیسا ہم نے پہلے تھوڑا سا ٹچ کیا تھا اس پہ پچھلے بک 1 میں. تو احبو کا مطلب آئی لو، یعنی میں محبت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہاں فاعل کون ہوگا؟ فاعل انا ہے، کیونکہ میں. ٹھیک ہے، کا فاعل نہیں ہے، کا مفعول ہے، یعنی جس سے محبت کی جا رہی ہے، یعنی جو ریسیو کر رہا ہے محبت کو، وہ مفعول ہوتا ہے. یعنی ایک فعل ہوتا ہے یعنی کام، ایک فاعل ہوتا ہے اور ایک مفعول ہوتا ہے. فعل یعنی کام، فاعل یعنی کرنے والا، اور مفعول جس پہ کام کیا جائے. ٹھیک ہے، یعنی ایک ہے فعل ہے محبت کرنے والا، اور جس سے محبت کی جائے تو وہ مفعول کہلاتا ہے. تو اس پہ انشاءاللہ ہم زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں گے چیپٹر 4 سے. ابھی فی الحال اس کو ہم صرف یہیں پر چھوڑتے ہیں کہ انا احبک کا کثیرن، یعنی انا مبتدا اور احبک کا کثیرن یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر. اور احبو میں فاعل جو ہے چھپا ہوا ہے، وہ ہے انا، یعنی آپ ہے نا، یعنی ٹیچر کہہ رہا میں، یہاں میں جو ہے یا انا جو ہے وہ فاعل ہے احبو کے اندر. ٹھیک، اسی طرح یحبو میں ہوا ہے، اور نحبو میں نحنو. ٹھیک ہے، تو یہ ہے احبو کا کثیرن. اور کثیرن جو ہے یہ اس کو ابھی ہم فی الحال چھوڑ دیتے ہیں، یہ مطلقاً یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے انشاءاللہ. اب آتے ہیں اگلے جملے کی طرف، جو کہ ہمارا ایکچوئل ٹاپک تھا جو ہم نے ابھی تک ڈسکس کیا تھا، وہ ہے انا. ٹھیک ہے، ٹیچر کہہ رہا انکا طالب ذکی ومجتہد وذو خلق. اس پہ ہم آئیں گے بعد میں، پہلے آپ یہاں تک دیکھیں. انکا طالب ذکی ومجتہد وذو خلق، یعنی اس کو کوئی ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے؟ اب ٹرائی کر سکتے ہیں اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کا. انکا طالب ذکی، عبداللہ آپ کر سکتے ہیں؟ جی. انکا طالب، آپ انٹیلیجنٹ اسٹوڈینٹ ہے ہاں ٹھیک ہے. اور ہارڈ ذکیون، ہے. ذکیون انٹیلیجنٹ، ٹھیک ہے، اور ہارڈ ورکنگ ہے، مجتہدون کے بارے. ٹھیک ہے، وضو خلوقین. وذو خلقن، ذو کہتے ہیں والا کو، جیسے والا سمجھتے ہیں نا، جیسے علم والا، ادب والا، اخلاق والا، مال والا. ٹھیک ہے، غصے والا، جلال والا، اور جس کی داڑھی ہو داڑھی والا. یعنی جو والا، جو ہم اردو میں جس ورڈ کو یوز کرتے ہیں والا، یعنی جو اس کیریکٹر کو پوزیس کرتا ہو. ٹھیک ہے، تو ذو خلقین یعنی اخلاق والا، مینرز والا، اچھے اخلاق والا، ویل مینرڈ والا. ٹھیک ہے، تو ذکی ان کا مطلب ہوتا ہے شارپ یا انٹیلیجنٹ، جس کو بولتے ہیں شارپ، بولتے ہیں شارپ مائنڈ جس کا ہوتا ہے. شارپ، مجتہد کا مطلب ہارڈ ورکنگ، آپ کو پتا ہے. ذو خلقین، بے شک آپ ایک شارپ، انٹیلیجنٹ، ہارڈ ورکنگ
اور با ادب اسٹوڈنٹ ہیں، با ادب طالب علم ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا ٹرانسلیشن. انک طالب ذکی و مجتہد و ذو خلق. اس کو انالائز کرتے ہیں، اس کو انالائز کرتے ہیں تو ونسبن ان حرف توکید و نصب، اس کو ہم توڑ توڑ کر کریں گے. انک، ان حرف توکید و نصب، کا کیا ہے؟ اسم ان. اسم انا کیا اسم کیا کہیں گے؟ اسم ان منصوب. منصوب اسم ان فی محل نصب، کیونکہ یہ ڈائریکٹ منصوب نہیں ہے نا، اسی لیے فی محل نصب، یا ابھی فی الحال چلیں اس کو منصوب ہی کہہ لیں. فی محل نصب اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو آپ سمپلی کہہ لیں کہ ان، یہ جو کا ہے اسم ان منصوب. ٹھیک ہے، خبر کہاں ہے ان کی؟ طالب طالب خبر ہے. کیوں؟ کیونکہ خبر ہمیں پتہ ہے اسم ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ طالب خبر ہے ان کی، خبر ان. ذکی کیا ہے پھر؟ نعت نعت ہے. ٹھیک ہے، نعت ہے، کیونکہ یہ اس کی ایکسٹرا کوالٹیز بتا رہا ہے. کیسے اسٹوڈنٹ ہے؟ شارپ انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہے، ذہین اسٹوڈنٹ ہے. اور کیسے اسٹوڈنٹ ہے؟ ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ ہے. اور کیسے اسٹوڈنٹ ہے؟ اخلاق والے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ نعت ہے. یہ بھی نعت، یہ بھی نعت، یہ بھی نعت. ٹھیک ہے، تو منعوت ہو گیا طالب خبر و ان مرفوع، اور یہ منعوت بھی ہے. ذکی نعت ہے. نعت منعوت کے لیے پھر سے وہی آپ چار چیزیں دیکھیں. یہ مرفوع ہے طالب، ذکی بھی مرفوع ہے. یہ نکیرہ ہے تو یہ بھی نکیرہ ہے. یہ مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے. یہ واحد سنگولر ہے، واحد ہے، تو یہ بھی سنگولر ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آئیں گے اس پہ. میں نے کہا تھا ابھی اس کو ہم الگ سے ڈسکس کریں گے. تو یہ ہو گیا ذکی نعت ہو گیا. واو حرف عطف مجتہد معطوف علی ذکی، یعنی نعت ہی ہے کیونکہ واو سے ہے نا، واو حرف عطف سے. اب یہاں پر ذو جو ہے، ذو یہ ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے. یہ ہم نے ابھی ڈسکس نہیں کیا تھا، یہ ابھی آیا ہے تو اس کو بتانا ضروری. فی الحال آپ یہ جان لیں کہ ذو بھی جو ہے وہ معطوف ہے یعنی ذکیون پر، یعنی یہ بھی نعت ہے. اب یہ ذو کیا ہے؟ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں ذو کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کلیئر ہو گیا. ان حرف توکید و نصب، کا اسم ان فی محل نصب یا منصوب. طالب خبر ان، اور منعوت بھی ہے. ذکیون پھر سے نعت ہے. واو حرف عطف ہے. مجتہد پھر سے نعت ہے یا معطوف کہہ لیں ذکیون پہ. اور ذو جو ہے وہ بھی ایکچولی نعت ہے یا معطوف کہہ لیں اس پہ. اور ذو مضاف بھی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بعد والا آپ دیکھیں مضاف الیہ مجرور ہے. اب ہم آتے ہیں ذو کی طرف کہ یہ ذو کیا ہے. ٹھیک ہے، ذو جیسا میں نے بتایا، ذو کو کہتے ہیں والا. عربی میں اس کو اردو میں ہم کہہ لیں والا، یعنی جس کوالٹی کو پوزیس کرتا ہے، کردار والا، اخلاق والا، داڑھی والا، غصے والا، جلال والا، یہ والا، وہ والا، بہت والا. ٹھیک ہے، تو اب میرا سوال ہے سب سے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر عبداللہ. اب ہم کسی اور سے سوال کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے ہم نے اسماء الخمسہ پڑھا تھا. ٹھیک ہے، اسماء الخمسہ کسی کو یاد ہے؟ کون کون سے ہیں اسماء الخمسہ؟ اسماء الخمسہ ہیں 5. کون کون سے؟ تو ہم یہاں اس کو لکھتے ہیں. ابن، اخن، فمن، حمن اور ذو. ٹھیک ہے، ذو بھی جو ہے اسماء الخمسہ میں سے ایک ہے. اب یہ اسماء الخمسہ کی کیا خصوصیات ہیں، یہ کیا پراپرٹی ہے اسماء الخمسہ کی؟ وہ یہ ہے کہ اسماء الخمسہ اگر مرفوع ہو اور مضاف ہو تو یہ واو، اس میں ایکسٹرا ایک واو ایڈ کر دیا جاتا ہے. جیسے ابو بکرین، یہ آپ کو یاد ہوگا. اب اگر یہ اسماء الخمسہ مجرور ہے تو یہ یا کے ساتھ مجرور ہوتا ہے، ابی بکرین. اور اگر یہ منصوب ہے تو یہ بن جاتا ہے ابا بکرین. ٹھیک ہے، یعنی علامت اسماء الخمسہ میں مرفوع ہونے کی واو، مجرور ہونے کی یا، اور منصوب ہونے کی الف ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا امید ہے انشاءاللہ، کہ ابو بکرین، ابی بکرین اور ابا بکرین. ٹھیک ہے، تو اسماء الخمسہ کی وجہ سے یہ واو ایڈ کر دی. یہ واو ہوتا ہے مرفوع حالت میں، یہ اپنے نوٹ بھی کیا ہوگا. یا ہوتا ہے مجرور حالت میں، اور الف ہوتا ہے منصوب کی حالت میں. اور یہ مضاف بھی جب ذو بھی ہمیشہ جو ہے مضاف بن کر آئے گا. یہ بھی یاد رکھیں، ذو ہمیشہ مضاف بن کر ہی آئے گا. ٹھیک ہے،
ابن اخن فمن حمن اور ذو، تو ذو ہمیشہ مضاف بن کر آئے گا، یا تو ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ذو بھی اسماء الخمسہ میں سے ایک ہے، تو ذو کا منصوب کیا ہے اور ذو کا مجرور کیا ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ آپ نے پڑھا ہوگا قرآن میں، اگر آپ نے غور کیا ہوگا قرآن کے اندر، مجرور اور منصوب فارم دونوں مل جائے گا قرآن کے اندر، ذو زا زی، یہ ایکچولی جی جی ہاں کاشف بھائی جی ذو جی کاشف بھائی بتائیے ذو زا زی، آپ قرآن کے آیت بتا سکتے ہیں؟ ہاں جی بتائیے۔ قرآن کی آیت تو سورہ نہیں، رحمان، کے چلیے ساتھ میں ہنٹ ذل دے جلال دیتا ہوں۔ والاکرام حرف ندی ہاں سے، یا ذل جلال والاکرام، ہاں، یا ذا الجلال ذو والاکرام، یا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تو وہاں پر آ گیا ذو، یہ سورہ رحمان میں۔ پھر سورہ رحمان کے آخر میں تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، یا ذل جلال ہاں ہاں یا اگر لگا دیں تو یا ذا الجلال والاکرام، یا ایک اور ایگزامپل جو بہت کامن ہے وہ ہے سورۃ آیت الکرسی میں، من ذا الذی یشفع من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، بارک اللہ فیک کاشف بھائی، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ اسی طرح سے ذو العرش العظیم، ٹھیک ہے، ذو العرش العظیم، عظیم، اللہ تعالیٰ جو ہے ذو العرش العظیم، عظیم ہے۔ اسی طرح سے پھر ذو عدل ہے، یا اس طرح سے بہت ساری معدد مقامات پہ آپ کو جو ہے یہ ذو ذازی دیکھنے کو مل جائے گا۔ تو ذو ہو گیا، ذا ہو گیا، ذی ہو گیا، یہ ساری مثالیں ہم نے دے دی کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ تو یہاں پر آپ پھر سے آپ خود سے پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ ذو کون سی حالت میں ہے؟ ذو مرفوع ہے، ٹھیک ہے، مرفوع، وجہ کیا ہے؟ علامت الرفع کیا ہے اس میں؟ واو۔ ذا کیا ہے؟ منصوب حالت میں، علامت النصب کیا ہے؟ الف ہے۔ اسی طرح سے یا کیا ہے؟ کون سی حالت میں کاشف بھائی؟ حالت جر میں، مجرور حالت میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں کنڈیشن سیٹسفائی ہوئی، یعنی کہ اسماء الخمسہ کے متعلق سے ہم نے جو پڑھا تھا کہ جب مرفوع ہوتا ہے تو واو کے ساتھ، مجرور ہوتا ہے تو یا کے ساتھ، اور منصوب ہوتا ہے تو الف کے ساتھ۔ اس طرح سے ذو، ذا اور ذی، اس کا بھی معاملہ سملر ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ ہو گیا تو ایک چیز اور میں بتا دوں، ذو مذکر ہے، ٹھیک ہے، ذو مذکر ہے، میسکولین ہے۔ ذو کا فیمنن کیا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ ذو کا مؤنث کیا ہوگا؟ آپ نے پڑھا ہوگا کہیں، ذو کا مؤنث کیا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ اگر نہیں تو آپ اس کو یہاں دیکھیں، ذاتو، ذاتو، ٹھیک ہے، ذو کا مؤنث ہے ذاتو، ذات الیمانی ہاں۔ تو جیسے سورہ لہب کے اندر سیصلی نارا ذات لہب، کیونکہ وہاں منصوب ہے تو وہ ذاتہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جیسے وہ حدیث ہے جو حنین کے موقع پر جو ہے صحابہ نے جو کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، یعنی جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس جو ایک ذات انوات ایک درخت تھا جس میں لوگ جو ہے اپنا اسلحہ یا تلواریں لٹکایا کرتے، تو اجعل لنا ذات انوات، ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات بنا دیں جیسا کہ ان کے لیے ذات انوات، تو ذاتو ذو کا مؤنث، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا ذو اور ذاتو، اس کا ذو اور ذاتو کا یعنی کہ ذو اور ذاتو کا پلورل فارم وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے آگے، ٹھیک ہے۔ فی الحال اب اس کو یہیں پر رکھتے ہیں۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ ذو جو ہے اسماء الخمسہ میں سے ایک ہے، یہ جب مرفوع ہوتا ہے تو واو کے ساتھ، منصوب ہوتا ہے تو ذا کے ساتھ، اور مجرور ہوتا ہے تو ذی کے ساتھ، اور یہی ایک جو ہے ذو القرنین بھی ہے، ٹھیک ہے، ذو القرنین، ٹھیک ہے، ذو القرنین یعنی دو سینگوں والا، ٹھیک ہے، ذو القرنین، ذات الناطقین جیسے حضرت اسماء کا لقب، جی جی بالکل صحیح، ٹھیک ہے، ذات الناطقین، ٹھیک۔
تو یہ ہو گیا ذو کے متعلق. اب اور ایک جو یہاں پر ایک چیز ہے، من پاکستان انت ام من الہندی یا ہاشم. اس کا ٹرانسلیشن تو بہت آسان ہے. من پاکستان انت ام من الہندی، کیا آپ پاکستان سے ہیں یا انڈیا سے ہیں، ہاشم یا ہاشم. ٹھیک ہے، تو یہ من، یہ ام کیا ہے، اس کے بارے میں بتانے کے لیے میں آپ کو لے چلتا ہوں اس والے اس پہ جو میں نے اس دن چھوڑ دیا تھا، کیونکہ میں نے سوچا جب یہ آئے گا تب اس کو وہاں پر ڈسکس کر لیں گے. ام کی جو بات آئی، ٹھیک ہے، ام کہتے ہیں اور کو، یعنی یہ یا وہ، تم یہاں سے ہو یا وہاں سے ہو، یا جسے انگلش میں اور کہہ لیں. ٹھیک ہے، ام کہتے ہیں اور کو. اور ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ ام جو ہے ہمیشہ جملہ استفہامیہ کے ساتھ ہی یوز ہوگا. ام، ٹھیک ہے، یہ جو یا ہے، یا عربی میں، اردو میں جو یا ہے، یہ یا وہ، تم یا کوئی اور، اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو یہ یا جو ہے، تو اس یا کو ہم ام کہتے ہیں. ام، اور ایک اور ہے او بھی ہے. ٹھیک ہے، او کے معنی بھی اور ہوتا ہے، او، لیکن یہ مثبت جملے کے ساتھ یوز ہوگا جس میں انٹروگیشن نہ ہو، یعنی سوالیہ جملہ نہ ہو، اس میں جو ہے او یوز ہوتا ہے. ام کہاں یوز ہوتا ہے؟ ام یوز ہوتا ہے ہمیشہ جملہ استفہامیہ کے ساتھ. میری اسکرین نظر آ رہی ہے نا آپ کو؟ میں اسکرین سیم ہی اسکرین شیئر کر رہا ہوں، تو امید ہے کہ آپ کو دکھ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اب ام کے ساتھ خاص کیا ہے، جیسے آپ کے پاس دو چوائس ہیں، یہ چوائس 1 اور چوائس 2. تو ہم اس کو مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ ایک چوائس ہے ڈاکٹر، ایک چوائس ہے ٹیچر. اگر مجھے یہ پوچھنا ہو کہ کیا آپ ایک ڈاکٹر ہیں یا ایک ٹیچر ہیں، ٹھیک ہے، مثال جو یہاں پر ہے وہ اس مثال سے ہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر ہمیں یہ پوچھنا ہو کہ کیا آپ ایک ڈاکٹر ہیں یا ایک ٹیچر ہیں، تو اس طرح سے پوچھنا، انت طبیب ام مدرس، یعنی کیا آپ ایک ڈاکٹر ہیں یا ایک ٹیچر ہیں، یہ غلط ہوگا. یہ کیوں غلط ہوگا؟ یہ اس لیے کیونکہ جب بھی ام کا استعمال ہم کرتے ہیں، ام، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس دو چوائس ہو، دو چوائس اگر ہمارے پاس ہے، تو حمزۃ الاستفہام جو پہلا ہے اور ام جو کہ دوسرا ہے، تو حمزۃ الاستفہام اور چوائس 1، اور اس طرح سے ام اور چوائس 2 کے بیچ میں کچھ نہیں آنا چاہیے. مثال کے طور پر اب اسی ایگزامپل کو لے لیں، انت طبیب ام مدرس، کیا آپ ایک ٹیچر ہیں یا مدرس ہیں. یہ غلط اس لیے ہے کیونکہ حمزۃ الاستفہام اور چوائس 1 کے بیچ میں انتا آ رہا ہے، اسی لیے یہ غلط ہے. اور آپ دیکھیں کہ قرآن میں بھی اس طرح سے یوز ہوا ہے. تو ابھی مثالیں میں آپ کو دوں گا. انت طبیب ام مدرس، یہ غلط ہے، یہ ایسا ہوگا طبیب انت. طبیب کیا تھا ہمارا؟ چوائس 1. تو حمزۃ الاستفہام، پہلا حمزۃ الاستفہام اور چوائس 1، اس کے بیچ میں کچھ نہیں آیا، یہاں پر انتا آ گیا تھا، اس لیے غلط. اس طرح سے ام مدرس. ٹھیک ہے، یہ سمجھ آیا آپ کو؟ بہت سمپل ہے، بہت زیادہ سمپل ہے. یعنی چوائس 1 اور چوائس 2، ہمارے پاس اگر دو چوائس ہو تو حمزۃ الاستفہام پہلا، اس کے بعد، اور ام کے بعد. چوائس 1 اور چوائس 2 کے بیچ میں کچھ نہیں آنا چاہیے، یعنی انت طبیب، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوگا طبیب انت ام مدرس. تو یہ ہے ام کا استعمال جملہ استفہامیہ کے اندر. اور او جو ہے، او کے معنی بھی اور ہوتا ہے یا، لیکن یہ نارمل جملے میں استعمال ہوگا. جیسے سمعت المدرس او المدیرہ، میں نے ٹیچر کو سنا یا پرنسپل کو سنا. ٹھیک ہے، اب اس کی جو مثالیں ہیں قرآن سے وہ اس طرح سے ہیں. جیسے سورہ یوسف کے اندر، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اب ہم دیکھتے ہیں مثالیں قرآن سے. سورہ واقعہ کے اندر بہت ساری مثالیں اس ام کے متعلق. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. چوائس کیا تھا ہمارا؟ انتم اور نحن. تو حمزۃ الاستفہام اور انتم کے بیچ میں کچھ نہیں آیا، اس طرح ام اور نحن کے بیچ میں کچھ نہیں آیا. یعنی کیا تم لوگ کیا تم لوگوں نے اس کو پیدا کیا ہے یا ہم ہیں جو پیدا کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. چوائس کیا تھی؟ انتم اور نحن کے بیچ میں. کیا تم لوگ ہو جو اس کو اگاتے ہو پودوں کو، یا ہم ہیں جو اگانے والے ہیں. اس طرح سے انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. کیا تم لوگ جو ہو بارش کو برساتے ہو بادلوں سے، یا ہم ہیں جو برسانے والے ہیں.
ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں ام کا استعمال کس طرح سے قرآن میں ہوا, اور اکثر دیکھیں جہاں بھی استعمال ہوا ام حمزۃ الاستفہام پہلا اور ام کے چوائس 1 اور چوائس 2 کے بیچ میں کچھ نہیں. تو یہ ہے اس کا استعمال. ٹھیک ہے. اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے لیکن یہ چوائس ہے. ٹھیک ہے. یہ انتم اور انتا جو ہے یہاں پر چوائس ہے. چوائس ہم ہمیشہ چوائس کی بات کرتے ہیں. یہ مثال سے انشاءاللہ اور زیادہ واضح ہو جائے گی, اس لیے میں نے مثال دی ہے. اب جیسے سورہ یوسف کے اندر ہے اربابن, یعنی رب کی جمع ہے. اربابن متفرقون, متفرقون خیر, خیر ام اللہ یا ام اللہ. ارباب متفرقون, چوائس کیا تھا؟ بہت سارے معبود یا اللہ. تو حمزۃ الاستفہام اور چوائس 1 کے بیچ میں کچھ نہیں آیا, اس طرح سے ام اور چوائس 2 کے بیچ میں کچھ نہیں آیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے اس سے متعلق, یعنی ام کے متعلق قائل. یہ آپ کو یہاں پر زیادہ واضح ہو جائے گی. ٹھیک ہے. میں اس کو واضح کرتا ہوں اس مثال سے. یعنی آپ اس کو سب سے پہلے تو گھر میں اس کو ٹرائی کریں گے. 1-2 میں یہاں پر ڈسکس کروں گا, باقی آپ کے لیے ہوم ورک رہے گا. ٹھیک ہے. اب سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ, ابھی آپ کو خود سمجھ آ جائے گا. یہ جیسے مثال ہے انتا مجتہد ارکسلان, یہ ابھی میں کلیئر کرتا ہوں اس کو. چوائس کیا ہے؟ چوائس آپ دیکھیں, سب سے پہلے آپ چوائس کر لیں. یہ چوائس 1 ہے مجتہد, اور چوائس 2 کیا ہے؟ کسلان. ٹھیک ہے. اب اگر ہمیں اس طرح سے پوچھنا ہوگا کیا تم ہارڈ ورکنگ ہو یا لیزی ہو, تو اسے ہم کس طرح بولیں گے؟ کس طرح بولیں گے اس کو؟ اگر ہم اس طرح کہتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ یہ میرا سوال ہے. اگر ہم اس کو اس طرح کہیں انت مجتہد ام کسلان, کیا یہ صحیح ہوگا؟ چوائس کیا تھا ہمارے پاس؟ مجتہد اور کسلان کے بیچ میں. ٹھیک ہے. تو صحیح کنسٹرکشن کیا ہے؟ مجتہد انت, مجتہد انت ام کسلان. ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ کا سوال تھا کہ یہ سمجھ نہیں آ رہا, تو یہاں پر آپ اس کو سمجھے مجتہد انت ام کسلان, یعنی چوائس 1 یہ تھا, چوائس 1 اور یہ تھا چوائس 2. تو حمزۃ الاستفہام پہلا اور چوائس 1 کے بیچ میں انتا نہیں آ سکتا. اس طرح سے ام اور چوائس 2 کے بیچ میں کچھ اور نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. یہ ہے اس کا, یہ اس طرح سے ہم اس کو بناتے ہیں. اچھا, اور مثالیں دیکھتے ہیں, اور مثالیں دیکھتے ہیں, اور مثالیں دیکھتے ہیں. اب چوائس کیا ہے؟ اور چوائس کیا ہے؟ چائنا ایک چوائس ہے, چین اور یابان جاپان دوسرا چوائس ہے. اب ہیا ہے یہاں پر, یعنی غالباً اب ہم اس کو رفلی ٹرانسلیٹ کر لیں. سب سے پہلے تو وہ ہوگا کیا وہ چائنا سے ہے یا جاپان سے ہے. چلیں اس کو بنائیں, یہ کیسے بنے گا؟ اگر ہم اس کو یہ کہیں ہیا من الصینی ام من الیابانی, تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ نہیں. کیوں نہیں صحیح ہوگا کاشف بھائی؟ کیونکہ یعنی حمزۃ الاستفہام پہلا اور ام, اس کے بیچ میں ہیا آ رہا ہے. یہ تو چوائس تھا ہی نہیں نا, یہ چوائس نہیں تھا, اس لیے کیونکہ چوائس 1 اور چوائس 2 کے بیچ میں کچھ آنا نہیں چاہیے. یعنی حمزۃ الاستفہام اور چوائس 1, یہ چوائس 1 اور ام اور چوائس 2 کے بیچ میں کچھ نہیں آ سکتا. اس لیے اہیا من الصینی ام من الیابانی یہ غلط ہے, یہ ہے غلط. صحیح کیا ہوگا؟ من الصینی ہاں ام من الیابانی. ٹھیک ہے. اب یہ کلیئر ہوا. اب یہ کلیئر ہو, اور 1-2 مثال دیکھیں انشاءاللہ اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. تیسرا آتے ہیں تیسرے مثال کی طرف. انتا ہے, طبیبتن ہے اور ممرضہ ہے. انس آپ بتائیں گے. انس اگر آپ سن رہے ہوں تو, ادروائز عبد الحسیب بھائی.
اس کو بتائیں یہ کیسے بنے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انت طبیب ہم. ہم ممرضۃ. اچھا انت کیا یہ صحیح ہوگا عبدالحسیب بھائی؟ چوائس ہمارے پاس ہے طبیبن اور ممرضہ میں، تو حمزۃ الاستفہام اور چوائس 1 کے بیچ میں انتا آ رہا ہے، صحیح ہوگا یہ؟ یہ غلط ہوگا اچھا کیونکہ انتا، ہاں یہ جو ہے حمزۃ الاستفہام اور چوائس 1 کے بیچ میں کچھ آنا نہیں چاہیے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ اس طرح ہوگا اطبیب طبیبۃ انتی. انتی ہے ایکچولی وہ، کیونکہ فیمیل کے لیے ہے. اطبیبۃ انتی ام ممرضۃ. ٹھیک ہے، جی اطبیبۃ انتی ام ممرضۃ، کیونکہ چوائس 1 اور چوائس 2 کے بیچ میں انتا آ رہا تھا. اب انشاءاللہ اب امید ہے کہ یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے، باقی کی جو مثالیں ہیں وہ میں آپ کے لیے ہوم ورک چھوڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو انشاءاللہ گھر پہ کریں. حالانکہ میں پھر سے بتا دیتا ہوں، ایک اور بتا دیتا ہوں. چوتھا اس کو چلیں ایک اور کرتے ہیں، اس کے بعد باقی چیزیں آپ گھر پہ کریں. ہم ہے، نصارہ ایک ہے، اور یہودن دوسرا چوائس ہے. کیا ہوگا؟ کیسے بنے گا یہ؟ نصارہ ہم نصارہ ہم ام یہودن. ہم یہودن. ٹھیک ہے، انصارہ ہم ام یہودن. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس طرح سے ہم اس کو انشاءاللہ بنائیں گے. ٹھیک ہے، ایک سوال تھا کہ اس سے پہلے جو من السینی جو ہے، تو اس میں جو ہے ایکچولی من جو ہے، من آ گیا تھا بیچ میں. ٹھیک ہے، سوال آپ کا بالکل جینوین ہے کہ من کیوں آ گیا. تو آپ دیکھیں کہ آپ کمپیئر کر رہے ہیں کہاں سے ہے. ٹھیک ہے، کہاں سے، یعنی اگر آپ یہ بولیں السینو یا ام یا بان، کیا وہ لڑکی جو ہے وہ چائنا ہے یا جاپان ہے، یہ تو مطلب غلط جملہ ہی غلط ہو جائے گا نا. اگر ہم اس کو اس طرح سے بولیں کیا وہ چین ہے یا جاپان ہے، یعنی کوئی انسان چین یا جاپان نہیں ہو سکتا نا، تو چین سے یا جاپان سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے وہاں پر من کا استعمال ہوا. من السین، یعنی کسی لڑکی کے بارے میں پوچھ رہے کیا وہ چائنا سے ہے یا جاپان سے ہے، تو یہ ایکچولی بیچ میں نہیں آئی، اس کا پارٹ ہی ہے اس جملے کا، یعنی چوائس 1 کا پارٹ ہی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ. من السینی، من آ گیا بیچ میں، تو یہ من ایکچولی اس کا پارٹ ہے، الگ سے نہیں آیا. ٹھیک ہے، تو قاعدہ یہ ہے کہ چوائس 1 ہو اور چوائس 2 ہو. اب چونکہ یہ جملہ استفہامیہ ہے، یہ میں نے بتایا تھا، جو ہے جملہ استفہامیہ میں ہی استعمال ہوتا ہے. یعنی اگر ہمیں 2 چوائس ہو پوچھنا ہو، جیسے پھر سے پہلی مثال کی طرف آتے ہیں کہ کیا آپ لیزی ہیں یا آپ ہارڈ ورکنگ ہیں یا لیزی ہیں، تو سوال ہوگا کہ کیا آپ ہارڈ ورکنگ ہیں ڈاٹ ڈاٹ سم تھنگ، یا کے بعد کچھ ہوگا، کچھ اور، کیا آپ لیزی ہیں یا ہارڈ ورکنگ ہیں. تو میں نے بتایا چوائس 1 اور حمزۃ الاستفہام. تو چوائس 1 کیا ہے ہمارے پاس؟ مجتہدن، اور پھر یہاں انتا ہے، آپ کے بارے سوال ہو رہا ہے. اب یہ آ سکتا ہے یہاں پر مجتہدن انتا، کیا آپ مجتہد ہیں، ام کسلان، یا آپ لیزی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کا استعمال. ٹھیک ہے، تو اتنی ساری مثالوں کے بعد انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. تو اس کو ہم یہیں پر روکتے ہیں. باقی کے جو مثالیں ہیں وہ آپ کے لیے ہوم ورک رہا، اس کو ہم پھر بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، لیکن یہ آپ خود سے اس کو بنا سکتے ہیں. ہذا مسجد مدرسۃ، کیا ہوگا؟ ایک سمپل لاسٹ کرتے ہیں، بس لاسٹ. ہذا مسجد مسجد ہذا، مسجد ہذا مسجد هذا أم ام مدرسة؟ مدرسۃ. ٹھیک ہے، مسجد ہذا ام مدرسۃ. ٹھیک ہے عبدالحسیب بھائی، جی مسجد ہذا ام مدرسۃ. اب چلیں ایک اور سوال ہے، وہ سوال بھی ہم لے لیتے ہیں کہ جب پھر سورہ واقعہ کے اندر میں، اچھا سوال تھا آپ کا، ٹھیک ہے، سوال غلط نہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انتم کیوں آ گیا بیچ میں؟ اب آپ کو ایسا لگ رہا ہے
کہ انتم نہیں آتا، انتم آئے گا ہی نہیں. میرا کہنے کا مطلب یہاں چوائس ہی انتم اور نحنو میں ہے. یعنی انتم یعنی ہم سب، یا جو بھی کفار مشرکین ہیں یا جو بھی، اور نحنو یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا. یہ دو چوائس ہے، کیا تم لوگوں نے بنایا ہے اس کو یا اللہ نے بنایا یا ہم نے بنایا. یعنی ہم جو رویل پلورل جس کو ہم کہتے ہیں، ہم سے مراد ایک رویل پلورل ہے. ٹھیک ہے، ہم سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، یعنی معظم فی نفسی. ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہاں پر انتم آیا. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ انتم چوائس ہی نہ ہو، یہاں چوائس ہی دو ہیں. چوائس 1 ہے انتم اور چوائس 2 ہے اللہ. اس طرح سے چوائس 1 ہے انتم، چوائس 2 ہے اللہ. کیا تم لوگوں نے بارش برسایا ہے یا ہم برسانے والے ہیں؟ کیا تم لوگ باغ اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اس لیے یہاں پر انتم آیا. اور اسی طرح سے آپ سورہ یوسف میں دیکھیں، ارباب متفرقون، کیا بہت سارے جو ہے ڈفرینٹ رب جو ہے خیر بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا اللہ تعالیٰ جو کہ واحد القہار. ٹھیک ہے، تو یہاں تک اس کو ام کا ٹاپک اس لیے یہاں پر مجھے بتانا پڑا. تو اب ہم آتے واپس سے پھر اپنے اس کی طرف. تو یہاں پر اب یہاں پر ہے من پاکستان انتا ام من الہند یا ہاشم. یہ آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں بالکل آرام سے، من پاکستان انتا ام من الہند یا ہاشم. ٹھیک ہے، تو یہ چوائس کیا تھی؟ انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں. کیا آپ پاکستان سے ہیں یا آپ انڈیا سے ہیں؟ تو چوائس تھی پاکستان کے بیچ میں، اس لیے پھر سے آپ یہاں دیکھیں من آیا ہے، یعنی ہاشم کو پوچھا جا رہا ہے. اب یہ نہیں پوچھ سکتے پاکستان انتا، پاکستان انتا ام ہند. ٹھیک ہے، یعنی وہ وہاں سے ہے اس لیے من آیا ہے. تو اچھا پاکستانہ جو ہے یہ پاکستانہ کیوں، پاکستانی کیوں نہیں ہوا؟ من حرف جر ہے، اس کے بعد پاکستان ہے تو پاکستانی ہونا چاہیے تھا نا، پھر یہ پاکستانہ کیوں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے، ہم نے لاسٹ چیپٹر میں پڑھا تھا، علم العجم غیر عربی نام اس کو کہلاتا ہے، وہ ممنوع من الصرف ہے. اس طرح سے پاکستان بھی ممنوع من الصرف ہے. تو اس لیے یہ یہاں پر مجرور ہے، لیکن مجرور بالفتح، غیر منصرف جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دو چوائس سے، کیا آپ پاکستان سے ہیں یا انڈیا سے ہیں اے ہاشم؟ جواب ہے انی من الہند، انی من الہند، بے شک میں انڈیا سے ہوں. یعنی شاید ہاشم کو برا لگ گیا ہوگا کہ ایسا کیوں پوچھ دیا کہ ٹھیک ہے، تو پاکستان سے ہیں یا انڈیا سے؟ تو اس کا کہا بے شک میں جو ہے انڈیا کے ساتھ، انڈیا سے ہوں. دیکھیں ہند جو ہے اگر اس میں الف لام لگ جائے تو پھر وہ مجرور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہند عربوں نے نام دیا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ال لگ سکتا ہے اس میں. ٹھیک، تو ال لگا ہے اس لیے وہ مجرور ہوا. یعنی اس کا ایک ایکسیپشن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ممنوع من الصرف بھی مجرور ہو سکتا ہے کسرہ کے ساتھ. کوئی مثال دے سکتا ہے قرآن سے؟ ممنوع من الصرف جو ہے وہ بھی مجرور ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر چلے میں آپ کو اور زیادہ ہنٹ کے حساب سے کلیئر کر دیتا ہوں. یہ کیا ہے؟ مساجدو. ہم نے پڑھا تھا مفاعلو کا پیٹرن. مساجدو پیٹرن کون سا ہے؟ مفاعلو. یہ جمع مکسر، مسجدن کی جمع، مفاعلو کا پیٹرن، اور یہ ممنوع من الصرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں یہ آیا ہے. اچھا یہ تو آ ہی سکتا ہے، یعنی الف لام لگا دیں تو وہ مجرور بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، چلے اس کو رہنے دیں، یہاں پہ چھوڑیں. یہ میں کچھ اور مثال دینا چاہ رہا تھا. ٹھیک، تو الہند جو ہے الف لام کی وجہ سے وہاں پر کسرہ ہے. تو انی من الہند، اس کو جلدی سے ہم اینالائز کرتے ہیں. انی من الہند، بے شک میں ہندوستان سے ہوں. تو انا یہاں پر ہے، سب سے پہلے انا پلس یا متکلم. ٹھیک ہے، یہ مل کر بنتا ہے انی. تو انا ہے حرف توکید و نصب. یا متکلم کیا ہے؟ یا متکلم کیا ہے؟ یا متکلم اسم انا ہے، اسم انا. اور اسے ہم کیا کہیں گے؟ فی محل نصب، یا
ابھی فی الحال اگر آپ کو نہ سمجھ آئے تو آپ کہہ لیں فی منصوب، فی محلی نصب یا منصوب، اسم انہ منصوب ہوتا ہے، چلے اب اس کو ابھی منصوب ہی کہتا ہے۔ من الہندی کیا ہے؟ من حرف جر ہے، من حرف جر ہے، الہندی اسم مجرور ہے، اور یہ جار مجرور شبہ جملہ، جار مجرور شبہ جملہ خبر انہ، ٹھیک ہے۔ خبر انہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع حالت میں ہوتا ہے، تو یہ ہوگا فی محلی نصب، سوری فی محلی نصب نہیں، اسم انہ فی محلی نصب، فی محلی رفع، کیونکہ یہ خبر انہ ہے، فی محلی رفع، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا انی من الہند، بے شک میں انڈیا سے ہوں۔ اس کے بعد ہے وَزَمِيلُكَ وَزَمِيلُكَ الَّذِي خَرَجَ مَعَكَ الْآنَ یا مَعَكَ الْآنَ مِنَ الْفَصْلِ أَهُوَ أَيْضًا مِنَ الْهِنْد، کیا ٹرانسلیشن ہوگا اس کا؟ وَزَمِيلُكَ اور تمہارا کلیگ، الَّذِي جو کی، خرج نکل گیا، مَعَكَ تمہارے ساتھ، الْآنَ ابھی، من الفصل کلاس روم سے، أَهُوَ أَيْضًا مِنَ الْهِنْد کیا وہ بھی انڈیا سے ہے، یعنی اور تمہارا کلیگ جو کہ ابھی نکلا تمہارے ساتھ کلاس سے، کیا وہ بھی انڈیا سے ہے، یہ ہے اس کا یہ۔ اچھا الذی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ چونکہ جملہ استفہامیہ ہے، فی الحال اس کو ہم چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رفع کہتے ہیں، رفع مطلب ہوتا ہے مرفوع، ٹھیک ہے۔ الذی کو ہم کیا کہتے تھے؟ ہم نے پڑھا تھا الذی اسم الموصول، اسم الموصول، اسم الموصول کے بعد کیا آتا ہے؟ اسم الموصول کے بعد آتا ہے صلۃ الموصول، صلۃ الموصول، صلۃ صلہ، صلۃ الموصول، تو صلۃ الموصول میں جملہ فعلیہ ہے، خرجہ، خرجہ جملہ فعلیہ ہے، خرجہ فعل ہے، فاعل کہاں ہے خرجہ میں؟ فاعل کہاں ہے خرجہ میں؟ ہوا، ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، مستتر ہے، ٹھیک ہے، ہوا فاعل ہے۔ مع کا، مع ہے ظرف مکان پلس کا، تو یہ بن گیا مع کا، مع کا ہو گیا ظرف شبہ جملہ، ظرف شبہ جملہ، اور الآن کیا ہے؟ الآن بھی ظرف ہے، کیسا ظرف ہے؟ ظرف الزمان، ٹائم کو بتاتا ہے، وقت کو بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ الآن ابھی، من الفصلی پھر سے جار مجرور شبہ جملہ، ٹھیک ہے۔ ہوا ایدن، ایدن کہتے ہیں آلسو کو یا بھی کو، ٹھیک ہے، کیا وہ بھی، ٹھیک ہے۔ ہوا ایدن من الہند کیا وہ بھی انڈیا سے ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ یہ جملہ استفہامیہ ہے، فی الحال ہم اس کو ایک ایک چیز کو بتا کر چھوڑ دیتے ہیں، مبتدا خبر اس کو ہم بعد میں کریں گے۔ جواب ہے ہاشم کا لا انہو من پاکستان، انہو من پاکستان، نہیں وہ بے شک پاکستان سے، میں بے شک انڈیا سے ہوں، وہ بے شک پاکستان سے، ٹھیک ہے۔ تو لا حرف جواب، لا چونکہ سوال تھا، حرف جواب ہے، نہیں، انہو، انہو، انا پلس ہو، یہ بن گیا انہو، تو انا حرف توکید و نصب، ہو ضمیر متصل، اسم انا، اسم انا فی محل نصب، ٹھیک ہے۔ اور من پاکستان کیا ہوگا؟ من پاکستان ہو جائے گا ہمارا جار مجرور شبو جملہ خبر انا فی محل رفع، یا خبر انا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع، تو ہم اس کو ہم سمپلی کہہ دیں گے فی محل رفع یا مرفوع، ٹھیک ہے۔ جار مجرور شبہ جملہ خبر انا فی محل رفع، یا خبر انا مرفوع ہوتا ہے تو ہم اس کو صرف مرفوع کہہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ لا انہو من پاکستان۔ وقت ہو چکا ہے اور آج ہم یہیں رکتے ہیں انشاءاللہ۔
عمر عمر باقی کی جو ہے باقی کے دروس ہے یعنی باقی چیزیں انشاءاللہ ہم کل کریں گے. اس سے پہلے ایک ہے جو بس جاننے سے پہلے ایک دو آیت جو ہے میں پھر سے آپ کو بتاتا چلوں. وہ یہ ہے کہ سورہ ابراہیم کے اندر جو ہے جیسے پچھلی کلاس میں ہم نے جو ہے ڈسکس کیا تھا لام الابتدا، لام المزحلق اور ان، یعنی کسی جملے کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے ہم ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا اسلوب یہی ہے کہ اس میں جو ہے لام الابتدا آتا ہے یا لام المزحلق آتا ہے. تو کچھ مثالیں جو ہیں 2-3 مثالیں میں آپ کو دے کر یہاں پہ چھوڑتا ہوں، آپ اس کو غور کریں انشاءاللہ گھر پہ، اور پھر اس پہ جو ہے مبتدا خبر اور جو بھی لام ابتدا ہے لام المزحلق وہ کھوجنے کی کوشش کریں. سب سے پہلی آیت جو ہے سورہ ابراہیم کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل ان ربی لسمیع الدعاء. ٹھیک ہے، ان ربی لسمیع الدعاء. دیکھیں یہاں پر لام آیا ہے، انا بھی آیا، سیم انا کے ساتھ ساتھ لام المزحلق بھی استعمال ہوا، دو زور پیدا کرنے کی. ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے اتنے بڑے بوڑھے ایج میں جو ہے اسماعیل عطا کیا، وہب لی علی الکبر اسماعیل ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب جو ہے بہت زیادہ دعاؤں کو سننے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہے انا اور لام المزحلق کا استعمال ایک ساتھ. دوسری آیت جو ہے سورہ نون کے اندر آپ دیکھیں، سورہ نون یا سورہ قلم جسے ہم کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا وان لک لاجرا غیر ممنون. اور اسی طرح سے وانک لعلی، پھر سے لام المزحلق لعلی خلق عظیم، خلق عظیم. ٹھیک ہے، یہاں پر سورہ نون کے اندر میں ایک چیز آپ غور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی سب سے پہلے، اور یہ دیکھیں قسم کھانے کا اسلوب اور پھر اس کے ساتھ بہت زور سے یعنی بہت زور پیدا کر کے اپنے نبی کا دفاع اللہ تعالیٰ اس طرح کرتا ہے کہ سب سے پہلے قسم کھائے کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ بے شک اپنے رب کی نعمت مطلب آپ یہ نہیں ہیں، مجنون نہیں ہیں. اور اس کے بعد وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور پھر اللہ نے اس آیت سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی ہے وہ ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز. تو یہ اسلوب آپ دیکھیں گے سورہ عادیات کے اندر بھی، پہلے اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے گھوڑے کی، اور اس طرح سے گھوڑا جو جنگ میں جاتا ہے، جو غبار اڑاتے ہوئے اڑتا ہے، جو صبح میں جو جہاد پہ نکلتے ہیں، اور اس کے بعد ان ساری قسموں کو کھانے کے بعد اللہ کہتا ہے ان الانسان لربہ لکنود. ٹھیک ہے، اور اس آیت کو میں نے خاص کر کے یہاں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان الانسان لربہ لکنود، ان اور اس کے بعد لام المزحلق سیم. اور آپ اس آیت پر خاص کر کے آپ غور کریں گے تو ایک جو ہے اس سے پہلے اللہ نے گھوڑے کی قسم کھائی، یعنی ایک جانور جو کہ حقیر مخلوق ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں، لیکن اللہ نے گھوڑے کی قسم کھائی ہے اور گھوڑا کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے پورے آیت میں. جو گھوڑا جہاد میں نکلتا ہے، جو غبار اڑاتے ہوئے جاتا ہے، جو جنگ میں شامل ہوتا ہے، یعنی گھوڑا اپنے مالک کا ہمیشہ کیا ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے. لیکن پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ ان الانسان، لیکن افسوس ہے کہ انسان جو ہے اپنے رب کے لیے نعمتوں کا بہت بڑا ناشکر ہے. اور پھر سے زور کے ساتھ اس جملے کو اللہ نے کہا انا بھی ہے اور اس میں لام المزحلق بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ کچھ آیتوں پہ غور کریں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. خاص کر کے ٹاپک جو ہم نے پڑھا ہے انا، لام الابتدا اور لام المزحلق کا، تو اس کو آپ دیکھیں تو قرآن میں بہت جگہ پہ یہ استعمال ہوا، اور اس سے آپ کو جو ہے قرآن میں تدبر کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی، اور آپ قرآن کا ایک اسلوب آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح جملے میں زور پیدا کرتا ہے.
یعنی یہ بلاغت اور فصاحت ہے اس زبان کی کہ کس طرح سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک کلام کو کس طرح سے پیش کیا. ٹھیک ہے. لام المزحلق کا مطلب ہوتا ہے جو سلپ کرتا ہے. سلپ کر کے یعنی جو جیسے تھا ایک جو شروع میں آتا ہے اور ایک بیچ میں آتا ہے، یعنی ایک لام الابتدا جو شروع میں تھا وہ گھسک کر سرک کر یا سلپ کر کے یہاں بیچ میں چلا گیا، اس لیے ہم اس کو مزاحلق بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ آج ہم یہیں رکتے ہیں، وقت بھی کافی ہو گیا آپ کا. ٹھیک ہے تو آج ہم یہ رکتے ہیں انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. اور کوئی اگر سوال ہو تو آپ بتائیں مجھے، ادروائز ہم انشاءاللہ پھر کل اس پہ مزید بات کریں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ٹیلی گرام چینل کے لیے آپ نے اگر ایپ ڈاؤن لوڈ کیا ہوگا تو پھر سے آپ جب لنک پہ کلک کریں گے تو سیدھے آپ کو جو ہے چینل پہ لے جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو باقی جو باتیں ہوں گی انشاءاللہ ہم اس کو پھر سے بیان کریں گے کل. آج ہم یہیں رکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. لی ربی یعنی اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے لیے. اپنے رب کے لیے. ٹھیک. ٹھیک ہے، آپ مجھے پرسنل میسج کریں، میں انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے اس میں. ویسے ٹیلی گرام چینل جوائن کرنے کے بعد آپ کو ڈائریکٹ ہو جاتا ہے، پر کوئی بات نہیں. چلیں یہیں رکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.